حي على الفلاح. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آسمان سے جتنا علم اترتا ہے وہی انسانوں کی رہبری کے لیے کام آتا ہے۔ انسان جو بطور انسان علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ ضروریات زندگی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن مقصد زندگی کو بتانے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں لکھے ہوئے اوراق میں ایک سطر بھی ایسی نہ ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور یہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے۔ یہاں انسانی علم جتنی مرضی ترقی کر جائے وہ ان سارے سوالات کا وہ جواب نہیں دے سکتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ایک آیت نے انسان کے عاجز ہونے کو بیان کیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون ذلک مبلغہم من العلم ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ انسان موت کے بعد کیا سوچتا ہے، یہ آیات بتلاتی ہیں کہ انسانی علم کی کیا اوقات ہے، یہ کیا سوچتا ہے۔ لہذا انسان محتاج ہے کہ وہ بنانے والے کے علم کی روشنی میں چلے، چونکہ انسان اپنی فطرت میں بھی جاہل ہے، اور چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم، بڑا جاہل۔ پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے نکلتے بھی یہ اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر ہماری اصل اللہ نے بتائی ظلوما جہولا، پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی، خیر المدارس میں محدثین بنے، مفسرین بنے، اور بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنے، پی ایچ ڈی بنے۔ یہ سب کہاں تک پہنچے ہیں اپنے اپنے علم میں، انہوں نے کہاں تک رسائی حاصل کی ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہم لکھتے ہیں محدث اعظم مولانا انور شاہ کشمیری واقعی محدث اعظم تھے، لیکن اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے تمہیں تھوڑا ہی دیا ہے، زیادہ نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ میں کل ایسی اندازہ لگا رہا تھا تو کوئی 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جس میں 60 کروڑ تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر عمل کر رہے ہیں تقریباً، اور 40 کروڑ باقی 3 ائمہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چند افراد ہیں شرذمۃ قلیلہ جو اپنے جن کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، اگر وہ اکابر اسلاف کے بارے میں زبان درازی نہ کریں تو وہ بھی اہل حق ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے کہلاتے ہیں۔ تو 60 کروڑ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن ان پر بھی یہ آیت آتی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہیں جو ملا ہے، دیکھو نا، جو ملا ہے، جو لیا ہے نہیں۔ طارق جمیل نے جو لیا ہے، نہیں بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہے میں عالم ہوں، ہم علماء ہیں۔ یہ تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کوئی ذرا تمہاری بے اکرامی ہو جائے تو تم کہنا شروع کر دیتے ہم علماء ہیں، ہماری بے اکرامی ہو گئی۔ یہ عوام ہمارا حق نہیں پہچانتے۔ تم نے تو خود اپنا حق نہیں پہچانا کہ تم نے اپنی جہالت، علم کا مطلب اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم، جس کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے، اور جو جتنا جاہل بنتا ہے، جتنی جہالت میں آگے بڑھتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور عالم سمجھتا ہے۔ اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا تو ہمیشہ غالب آیا، جب کسی جاہل سے کیا تو وہ میرے اوپر غالب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ محدث کو، مفسر کو، فقیہ کو، ڈاکٹر کو، پی ایچ ڈی کو، سائنسدان کو، انجینئر کو
کہہ رہا ہے وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے، تم نے خود نہیں لیا، تمہیں دینے والے نے دیا ہے، وہ دینے والا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ دینے والا ہے وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ جو علم دیتا ہے دین کا یا دنیا کا، تو وہ کہتا ہے الا قلیلا، میں نے بہت تھوڑا دیا، بہت تھوڑا دیا، تاکہ تم اپنے علم پہ نازاں نہ ہو۔ تمہیں عجب سنو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ امام ابو حنیفہ سے بہت لگتے تھے، بڑے آدمی تھے وہ بھی، سارے اس امت میں اختلاف باقی رہے، اختلاف نہ ہو یہ دعا کی، اللہ نے کہا نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہے، اختلاف ہوگا، لہذا مخلصین میں بھی ہوا اور مرائین میں بھی ہوا، دنیا کے طلبگاروں میں بھی ہوا اور اللہ کے طلبگاروں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، صرف جو پڑھنے والے ہیں ان کو ان کا نام معلوم ہوگا، عام دنیا نہیں جانتی۔ امام ابو حنیفہ کی بڑی مخالفت فرماتے تھے، اور علم و فضل ابو حنیفہ کا والفضل ما شہدت به الاعداء، تو ابو حنیفہ کا علم و فضل آج خود بغیر کسی دلیل کے وہ مدلل ہے۔ ان کی والدہ فرماتی بیٹا نعمان جا عبد الرحمن سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ۔ اماں میں نہ بتاؤں، مجھے تیرے مسئلے پہ اعتبار کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے اماں کائنات تو مجھ سے پوچھتی ہے، عبد الرحمن تو میرا مخالف ہے، مجھے کدھر بھیجتی ہے؟ تو کہتے جی اماں جی میں جاتا ہوں، پوچھ کے آتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے جا کے مسئلہ پوچھتے کہ میری اماں آپ سے یہ پوچھ رہی ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تواضع آدمی کو اٹھاتی ہے، تواضع ایک سال پڑھ کے نا دارالفتاء میں خود ہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں مفتی طارق جمیل، خود لکھتے ہیں مفتی عبد الرحمن اللہ دا بندہ حالی دن کتاب ویکھن دا بھی ول نہیں آیا تو نے اپنے ساتھ مفتی بھی لکھنا شروع کر دیا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا، صحابہ کے بعد اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے امت کو سب سے اعلیٰ پیمانے پر تو ابو حنیفہ ہے، اور وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جب میں تفسیر لکھ رہا تھا تو والدہ محترمہ بیمار تھی، تو میں کبھی لیٹ ہو جاتا تو کہتی شفیع نہیں آیا۔ وہ کیوں کہے مفتی محمد شفیع نے کہ شفیع نہیں آیا؟ تو اب ابو حنیفہ کی ماں کے لیے ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے، کہ بیٹا مجھے تیرے اوپر تسلی نہیں ہے، جا عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ تو ان کی مسکنت اور تواضع کی انتہا ہے کہ وہ ماں کے امر پر ان سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں جو ہر قدم پہ ان کی کاٹ فرماتے ہیں۔ کوئی وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں، ان کی دلیل کا عمق نہیں سمجھ میں آیا تو مخالفت کر دی، وہ بھی مخالفت للہ تھی، للہ، نہ کہ کوئی ہوائے نفس کی وجہ سے۔ وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہاں اختلاف رائے ہوائے نفس سے نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اخلاص کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا تھا۔ تو انسان اپنے مقصد زندگی میں محتاج ہے کہ وہ جانے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، چونکہ اس کے پاس اپنا علم تھوڑا ہے۔ تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے،